بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 19ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے ماضی شکی کے صیغے اور ان سے فقرے، یعنی سب سے پہلے یہ ماضی شکی کے جو صیغے آتے ہیں ان صیغوں کو دیں گے، اور پھر ماضی شکی کے ان صیغوں کو جملوں کے درمیان استعمال کر کے دکھلائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے ماضی شکی کسے کہتے ہیں۔ تو ماضی شکی یہ فعل ماضی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ ہم نے بتایا کہ فعل ماضی کی 6 قسمیں آتی ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری۔ ان 4 قسموں کا بیان ہو چکا ہے، اور 5ویں قسم ہے ماضی احتمالی، اس کو ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ تو ماضی شکی کسے کہتے ہیں؟ ماضی شکی وہ فعل ماضی ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا شک پایا جاتا ہے۔ یعنی ماضی شکی میں یہ بات تو طے ہوتی ہے، یعنی ماضی شکی کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں ایک کام ہوا ہے، لیکن اس کام کے ہونے یا نہ ہونے میں شک ہوتا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس کام کے ہونے یا نہ ہونے میں شک ہوتا ہے۔ ماضی شکی کی مثال جیسے کردہ باشد، کردہ باشد اس نے کیا ہوگا، زید کردہ باشد زید نے کیا ہوگا۔ تو دیکھیے یہ اس مثال کے اندر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ زید نے زمانے گزشتہ میں کوئی کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہوگا، اس میں شک ہے، یقینی نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ زید نے گزرے ہوئے زمانے میں کام کیا ہے نہیں کیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ماضی شکی، اور اسی کا دوسرا نام ہے ماضی احتمالی۔ تو ماضی شکی کے بھی 6 صیغے آتے ہیں۔ پہلے ہم ان صیغوں کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے اردو کے اندر۔ تو کہہ رہے ہیں کردہ باشد، کردہ باشد کا ترجمہ ہوگا اس نے کیا ہوگا، غائب کا صیغہ، واحد غائب کا صیغہ، کردہ باشد واحد جمع غائب کا صیغہ، انہوں نے کیا ہوگا۔ کردہ باشی تو نے کیا ہوگا، واحد حاضر کا صیغہ، کردہ باشد ان سب نے کیا ہوگا، تم سب نے کیا ہوگا، کردہ باشد تم سب نے کیا ہوگا، کردہ باشم واحد متکلم کا صیغہ میں نے کیا ہوگا، کردہ باشم جمع متکلم کا صیغہ ہم نے کیا ہوگا۔ تو یہ ماضی شکی کے 6 صیغے ہو گئے۔ اب ان کو جملوں کے درمیان استعمال کر کے دکھلا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں او کار شما کردہ باشد، او اس میں اشارہ ہے، اس نے کار شما، کار کے معنی کام، تو کار شما تم سب کا کام، کردہ باشد کیا ہوگا، او کار شما کردہ باشد اس نے تمہارا کام کیا ہوگا۔ آہا چے کردہ باشن، سوالیہ جملہ، آہا ان لوگوں نے چے کردہ باشن کیا کیا ہوگا، آہا چے کردہ باشن انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ من آجا رفتہ باشم، من میں، آجا اس جگہ، رفتہ باشم گیا ہوں گا، رفتن سے رفتہ باشم یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تو رفت ماضی مطلق ہے، اسی کے آخر میں ہا اور باشم بڑھانے سے ماضی شکی کے واحد متکلم کا صیغہ بن جاتا ہے۔ من آجا رفتہ باشم میں اس جگہ گیا ہوں گا۔ ما ای کتاب را دیدہ باشیم، ما میں یا ہم، ای کتاب را اس کتاب کو، دیدہ باشیم، دیدہ باشیم ماضی شکی کے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ما ہم ای کتاب را اس کتاب کو، دیدہ باشیم دیکھا ہوگا، ہم نے اس کتاب کو دیکھا ہوگا۔ تو بمسجد نماز کردہ باشی، تو تم، بہ مسجد مسجد میں، نماز کردہ باشی، کردہ باشی ماضی شکی کے واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ تو بمسجد نماز کردہ باشی تم مسجد میں نماز ادا کیے ہوگے، یعنی شک ہے اس کے اندر، تم نماز ادا کی یا نہیں کی، اس میں شک ہے۔ یہ ہے ماضی شکی کے واحد حاضر کا صیغہ۔
شما چہ دیدہ باشید، تم سب نے چہ دیدہ باشید کیا دیکھا ہوگا، تم سب نے کیا دیکھا ہوگا۔ تو یہ ماضی شکی کے جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ اب آگے دے رہے ہیں، ایک شعر ہے اور اس شعر کے اندر ماضی شکی کا استعمال کیا گیا ہے۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، جب تک آدمی تا مانے تک، مرد مانے مرد، سخن مانے بات، نہ گفتہ باشد نہ کہا ہوتا۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، جب تک آدمی بات نہیں کہتا، عیب و ہنرش نہفتہ باشد، اس کا عیب اور ہنر چھپا ہوتا ہے۔ عیب کے معنی عیب اور ہنر کے معنی ہنر، اور شین ضمیر ہے اس کے معنی میں، اور نہفتن سے نہفتہ باشد یہ ماضی شکی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، جب تک آدمی بات نہیں کہتا، عیب و ہنر نہفتہ باشد، اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق پورا ہو گیا، اور اگلے سبق کے اندر ہم ماضی تمنائی کو پڑھیں گے۔